زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 1۔ ہوا کے دوش پر کھڑکی پر پڑا پردہ صرف ہلا ہی تو تھا۔ اللہ! لائبہ کے ہلتے ورد کرتے لب ایک دم ساکت ہو گئے۔ ایک پل کو یوں لگا جیسے ابھی موت کا فرشتہ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گا، پھر اپنے وحشی و شفاق ہاتھوں سے ان سے ساری زندگی کا سنبھالا ہوا بھرم چھین کر لے جائے گا۔ بے اختیار خوف سے جھلملاتی آنکھیں کھڑکی پر ٹکاتے اس کے ہاتھ ہونٹوں پر سختی سے جم گئے تھے۔ گردن نفی میں ہلاتے وہ یقین و بے یقینی کی کیفیت میں اس قیامت کی گھڑی کے ٹل جانے کی منتظر تھی۔ اسی خوف و ہراس کی کیفیت میں ساری رات بیت گئی تھی، مگر دونوں بہنوں کا خوف کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ زوفی سہمی ہرنی جیسے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے کبھی کبھار ڈرتے ڈرتے بہن کے ہرے دوپٹے کے حالے میں مقید زرد پڑتے چہرے کو دیکھ لیتی تھی۔ لائبہ کے جنبش کرتے ہونٹوں کی حرکت و آواز سے اطمینان کر لیتی۔ دل کو یکدم تقویت مل جاتی کہ اب اللہ کو ان پر رحم آ جائے گا۔ اللہ سب سے بڑا محافظ و نگہبان ہے، وہ ان کی پکار پر ان کو ہر بلا سے محفوظ کر دے گا۔ دعا میں بڑی قوت ہوتی ہے، خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت و سرور ملتا ہے۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں رحمتیں بن جاتی ہیں، خوف و ہراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل پر پہنچتا اللہ کی رحمت و عنایت بن جاتا ہے۔ یہ دعا ہی تو ہے جس کا کرشمہ، جس کی طاقت وہ ساری رات آزماتی رہی تھی، عقل دیکھتی رہی تھی۔ اسے بھی زندگی بھر میں یاد کی گئی جتنی بھی دعائیں قرآنی آیات اور اسماء حسنی ازبر تھے پڑھتی گئی تھی۔ جو ہی دھیان بڑھتا عقل شک کی لپیٹ میں آتی، شیطانی وسوسے دل و دماغ پر حاوی ہوتے اور پلکیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی۔ کئی خونخوار وحشی انسانیت سے آری ہاتھ اپنی طرف بڑھتے محسوس ہوتے، وہ ڈر جاتی، آنکھیں کھول کر ہڑبڑا کر بہن کے چہرے کو دیکھنے لگتی تھی، جس کے روشن سبھی چہرے پر مسلسل صاف و شفاف آنسو تسبیح کے دانوں کی مانند گرتے جاتے تھے۔ پری، لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ ایک مسلسل تھکا دینے والی اذیت انگیز تکلیف اور خاموشی کے بعد اس نے خاموش دعائیں مانگتی ہوئی بہن سے پوچھا، ہاں جانو، لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں، باہر سے اب آوازیں نہیں آ رہی۔ لائبہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ در حقیقت اس نے خود کو مطمئن کیا تھا، باہر سے اب اٹھا پٹخ وحشی قہقہوں اور دھمکیوں کی آوازیں آنا تقریباً بند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے دونوں نے گیٹ کھلنے اور گاڑی کے پہیوں کے چرچرانے کی واضح آوازیں سنی تھی۔ اس وقت فجر کا وقت تھا۔ زوفشاں اور لائبہ دونوں بہنوں کی ساری رات آنکھیں دروازے پر جمائے نہایت اذیت و کرب میں گزر گئی تھی۔ دروازے کے آگے کپڑوں کی الماری رکھی ہوئی تھی اور پھر صوفے کے اوپر میز رکھ دی تھی۔ دروازہ مقفل تھا، اس کے باوجود دونوں اس قدر خوفزدہ تھی کہ خود کو ان لوگوں کی وحشت و بربریت سے بچانے کے لیے بڑی مشکل سے یہ چیزیں گھسیٹ کر دروازے کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ سب حفاظتی اقدام کر لینے کے باوجود ہر منٹ، ہر سیکنڈ گزرنے پر ہر آہٹ کے ساتھ دل اچھل کر حلق میں اٹک جاتا تھا، اپنا آپ تباہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا۔ پھر دوسرے ہی لمحے خدا کی خدائی اور آیت الکرسی کی فضیلت پر ایمان مضبوط ہو جاتا۔ یہ شاید ان دونوں کا پختہ ایمان ہی تھا کہ وہ لوگ کافی دیر تک دروازہ پیٹنے، دھکے اور لاتیں مارنے اور دھمکیاں دینے کے باوجود یہ دروازہ نہیں کھلوا سکے تھے، نہ ہی توڑ کر اندر آ سکے تھے، اور بالآخر واپس چلے گئے تھے۔ البتہ باقی گھر کو اپنی بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بناتے رہے تھے۔ وہ چلے گئے ہیں، خدا کا شکر ہے، اس نے اپنی رحمت و برکت سے ہماری حفاظت کی، ہم دونوں کو بچا لیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیتی ہوں۔ لائبہ نے ایک دم اپنی گود میں سر رکھے منہ چھپائے لیٹی زوفی کا ماتھا چوم لیا، پھر زوفی کا سر اپنی گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی کہ زوفی نے تڑپ کر لائبہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں نہیں پری، تم باہر نہیں جاؤ گی، کہیں وہ لوگ وہیں کہیں نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں۔ زوفی کی بات کافی معقول تھی، وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بستر پر ڈھہ گئی۔ اس کو دلاسا دینے کے لیے سر ہلا دیا، اندر سے تو وہ خود بھی خوفزدہ تھی۔ زندگی کب اتنی سہل تھی، کب کوئی خوش نصیب تھی،
کب دل مطمئن تھا. ہر لمحہ ایک آزمائش بنی ہوئی تھی، ہر لمحہ رگیدنے پر تلی ہوئی تھی، زخم لگا لگا کر نمک پاشی کر رہی تھی، تکلیف و اذیت کے بعد مصیبت و مشکل کھڑی کر رہی تھی. پتہ نہیں اور کتنی آزمائشیں زندگی میں ابھی باقی تھی. لائبہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی. زوفی کو بھی نماز ادا کرنے کا کہہ کر وضو کرنے لگی. زوفی نے اس کی فوراً تقلید کی تھی. نماز ادا کرنے کے بعد دونوں تلاوت قرآن پاک سے دل کو سکون پہنچاتی رہی تھی. نا امیدی کی اتھاہ گہرائیوں کو، بے بسی و لاچاری اور تنہائی کی گرد آلود چادر کو، زندگی کی تلخیوں کو اور ہر لمحہ درپیش آزمائشوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ٹل جانے کی دعا کرتی رہی تھی، اور ان تلخیوں اور آزمائشوں کو رضائے الہی سمجھ کر جھیل جانے کا صبر و حوصلہ خدا سے مانگتی رہی تھی. زوفی قرآن لپیٹ کر اس کے قریب ہی جائے نماز پر سو گئی تھی. تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو کر کوئی 8 بجے کے قریب اس نے زوفشاں کا کندھا ہلایا. زوفی اٹھو، کالج کا ٹائم گزر رہا ہے. دیوار گیر گھڑی کا جائزہ لیتے اس نے اسے کہا تھا. اللہ کا بندوں سے وعدہ ہے کہ جو اسے مصیبت کی گھڑیوں میں پکارے گا، خوشی کے لمحات میں یاد کرے گا، دعا، نماز اور قرآن سے دل کے گوشوں کو منور کرے گا، وہ بھی اپنے ان بندوں کو اطمینان قلب سے نوازے گا اور صبر و حوصلہ عطا کرے گا. قرآن کے الفاظ میں لائبہ اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ یاد ہی نہ رہا کہ گزشتہ رات کس آزمائش و مشکل میں گزری ہے. دونوں موت کی کس سولی پر لٹکی رہی ہیں. روزانہ معمول کی طرح ہی تو اس نے زوفی کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی تھی. وہ ٹائم دیکھ کر گھبرائی تھی. اوہ پری، آج تو میرا ٹیسٹ ہے، مس ناہید تو باتیں کر کے ہی جان نکال لیں گی. اف، کس قدر ٹائم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کی طرح زوفی بھی تلاوت پاک اور کچھ دعا کی وجہ سے بہت مطمئن ہو گئی تھی. قیامت کی گھڑی ٹل جانے پر پرسکون ہوئی تو سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا. اب اٹھ کر کالج جانے کے لیے پریشان ہونے لگی. کچھ نہیں ہوتا، تم جلدی سے تیاری کرو، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں. قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر جائے نماز اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. نظر دروازے کی طرف اٹھی تو قدم بھی ٹھٹک گئے، ٹانگیں ایک دم لرز گئی تھی. دروازے کے سامنے الماری، صوفہ، میز اور دوسری چیزیں دیکھ کر گزری رات پھر پوری صفاقی سے ذہن کے دریچے پر آن کھڑی ہوئی. زوفی پر بھی وہ تلخ پل واہ ہو گئے تھے. اس کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی. ساکت و جامد، بالکل چپ چاپ. میں نہیں جاؤں گی کالج پری، تم بھی باہر نہیں جاؤ گی، ادھر میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ. زوفی بیڈ پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی. خود تو ڈری سہمی تھی ہی، لائبہ کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. یوں ہی گمسم آنسو بہاتے ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے. مزید 2-3 گھنٹے گزر گئے تھے. پھر ان کے کمرے کے دروازے پر زور و شور سے ہتھوڑے برسنے لگے. ساری رات کی ڈری سہمی دونوں ایک دفعہ پھر ٹھٹک گئی، پوری جان سے لرز گئی. ڈر، خوف، بے بسی و لاچاری اور تنہائی کا شدید احساس کیا کچھ نہ تھا جو اس ایک پل میں دوبارہ ان پر وارد ہوا تھا. لائبہ، زوفی، دروازہ کھولو. دھڑ دھڑاتے دروازے کے عقب سے تیز لرزتی حواس باختہ آوازیں دونوں کے کانوں میں پہنچ رہی تھی. لائبہ، زوفی، تم دونوں اندر ہی ہو نا؟ پلیز دروازہ کھولو. ایک دفعہ پھر ان کے کانوں میں یہ آواز گونجی. کون ہے؟ لائبہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی. آواز شناسا تھی. اس کے اندر جان سی پڑنے لگی. خوف زدہ سہمی ہوئی زوفی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا تھا. لائبہ، میں ہوں ماہجبی، دروازہ کھولو. ماہجبی بھابھی کی آواز پر اس نے کب کا رکا ہوا سانس خارج کیا. زوفی کے چہرے پر بھی ایک زندگی کی لہر ابھری تھی. دونوں نے مل کر دروازے کے آگے موجود سامان ہٹایا اور مقفل دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھولا تھا. بھابھی. سامنے ماہجبی بھابھی کو دیکھ کر دونوں یک زبان پکاری. تم دونوں خیریت سے ہو نا؟ ماہجبی بھابھی کی پریشان زرد صورت اور گھبرائی ہوئی کانپتی آواز پر دونوں کے اندر رات بھر پلنے والی تنہائی، بے بسی و لاچاری اور یتیم و یسیر ہونے کا احساس ایک دم رخصت ہوا تھا. پھر نہ جانے کیا ہوا تھا. ساری رات بہادر بننے کے ریکارڈ توڑ دینے والی دونوں بہنیں ماہجبی بھابھی کا سہارا پاتے ہی ان کی محبت بھری آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی کے آنسو دیکھ کر ان کے گلے لگ کر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. چپ کرو، اللہ کا شکر ہے اس نے تم دونوں کی حفاظت کی.
بھابھی نے دونوں کو پانی پلا کر تسلی دی۔ صبح سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ تم دونوں کو تو پتا ہے رات وقاص کو کتنا بخار تھا، وہ ساری رات ایک پل کو نہیں سویا تھا، ساری رات اس کی پٹی سے لگے گزر گئی۔ صبح سویا تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کام والی ماسی آئی تو میں اٹھی تھی، چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ماسی کو ادھر بھیجا کہ تم لوگوں کے کچن سے پتی کی ڈبیا لے آئے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی اور زوفی کالج جا چکی ہوگی۔ وہ تو باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، سارے گھر کی چیزیں الٹ پلٹ بکھری ہوئی تھی۔ کھلے اجاڑ کمرے اور خالی الماریاں دیکھ کر حواس باختہ سی زلیخا نے جا کر بتایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ننگے پاؤں ادھر بھاگی۔ بھابھی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپکے سے آنسو بہاتی رہی۔ دونوں نے ماجبی کو رات پیش آنے والی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر سارے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ پاپا کی وفات کے بعد اس نے تمام زیورات، نقدی اور گھر فیکٹری کے کاغذات بینک میں رکھوا دیے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کبھی روپے پیسے کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ ہر ماہ لائبہ کی تنخواہ ہی اتنی تھی کہ مزید پیسے نکلوانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ پھر شہود بھائی بھی ہر ماہ اچھی خاصی رقم دے دیتے تھے، 2 ہی تو وہ تھی، پھر خرچہ بھی تھوڑا سا تھا، وہ فضول خرچ نہیں تھی۔ دونوں ہی قناعت پسند تھی، پیسے کی ہوس تو تھی ہی نہیں۔ تمام گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ نقصان کا تخمینہ لگانے لگی۔ گھر کی تمام قیمتی چیزیں، ٹیلی ویژن، VCR، ٹیپ ریکارڈر، سجاوٹ کی اشیاء، کپڑے، فریج اور بھی گھریلو قیمتی سامان غائب تھا۔ دونوں کے اپنے کمرے میں کوئی بھی خاص چیز نہیں تھی سوائے اپنے وجود کے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک کھٹکے سے لائبہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے گہری نیند سے بیدار ہونے پر یہی محسوس ہوا کہ کوئی ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ پہلا خیال چور ڈاکوؤں کی طرف ہی گیا تھا، پھر بعد میں دروازے پر دستک ہوئی تو زوفی بھی اٹھ گئی۔ چور ڈاکوؤں کا خیال دل میں اس قدر خوف پیدا کر دینے والا تھا کہ دونوں باہر نکلنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ تنہا، بے بس اور لڑکیاں ہونے کا خوف ایسا جان لیوا تھا کہ جو بھی حفاظتی اقدامات دونوں سے ہو سکتے تھے دونوں نے کر لیے تھے۔ ان کی کپڑوں کی الماری کافی مضبوط، چوڑی اور بھاری تھی۔ دونوں نے بمشکل گھسیٹ کر دروازے کے آگے کی تھی جس سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ کھڑکیوں کی چٹکنیاں چڑھا کر پردے بھی گرا دیے تھے۔ اس کے باوجود چوروں کے ڈر سے دونوں ساری رات کانپتی، لرزتی، جاگتی رہی تھی۔ لائبہ، اچھا خاصا گھر کا سامان غائب ہے، میرا مشورہ مانو تو پولیس میں رپورٹ کرا دیتے ہیں۔ ماجبی بھابھی نے گھر کا جائزہ لے کر اسے کہا تھا، کسی چیز کو ابھی چھیڑنے اور چھونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ یوں ہی بکھرا رہنے دو۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، دیواروں سے پردے، الماریوں سے قیمتی کپڑے اور تمام چیزیں لے گئے ہیں۔ یہ سب اتنا قیمتی ساز و سامان ہے، سارا روپیہ ملائیں تو ہزاروں تو بنتے ہی ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں۔ وہ بھی ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہود بھی یہاں نہیں ہے، وہی اگر یہاں ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، کم از کم کوئی سبیل تو نکل ہی آتی۔ وہ رک گئی تھی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر بولی، ہاں یاد آیا، لائبہ، شہود کا ایک دوست ASP ہے، 1-2 دفعہ ہمارے گھر بھی آ چکا ہے۔ زوفی، تم ایک دفعہ ملی تھی نا فوزان صدیقی سے؟ بھابھی کی نشاندہی پر مزمحل سی زوفشا نے سر ہلا دیا۔ بہت اچھا انسان ہے، آج کے دور میں اس جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اپنے پیشے اور وطن کا وفادار ہے، شہود سے تو کافی دوستی ہے، بتاتے ہیں اس کا ریکارڈ اول روز سے ہی صاف ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ میں بھی ذاتی طور پر اس شخص سے بہت متاثر ہوں۔ بھابھی خود بھی بہت اچھی تھی، اللہ نے انہیں اتنا محبت کرنے والا حساس دل دے رکھا تھا کہ ہر انسان ان کی نظر میں انہی جیسا ہے۔ وہ اپنی فطرت کے پیش نظر موصوف ASP صاحب کی تعریف میں رطب اللسان ہو چکی تھی۔ لائبہ نے ایک نظر زوفی پر ڈالی، پھر اس فوزان نامے کو ختم کرنے کے لیے بول اٹھی، بھابھی، ہمیں اس آفیسر سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا ہے جو فوری بھی ہو اور مؤثر بھی۔ لائبہ کی بات پر انہوں نے سر ہلایا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، وقاص کو تو سخت بخار ہے، تمہیں تو اندازہ ہے وہ بخار میں کس قدر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تمہارے بھائی بھی 2 دن کا کہہ کر لاہور جا کر بیٹھ گئے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے۔ اس طرح ہم عورتوں کو خوار ہونے کی بجائے وہ خود ہی یہ معاملہ سنبھال لیتے۔ ابھی تو اصل مسئلہ پولیس کو رپورٹ کرنے کا ہے، سوچ رہی ہوں کون رپورٹ کرے گا جا کر۔
بھابھی 17 پر کال کرتے ہیں، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، زوفی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں چندا، 17 پر کال کرنا مناسب نہیں، شہود یہاں نہیں ہے، لوگ تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، سارے محلے میں ہم ایک موضوع بن جائیں گے۔ فوزان صدیقی بہت اچھا انسان ہے، میں اسے فون کر دیتی ہوں، میرے پاس اس کا کارڈ بھی ہے، تم دونوں اس کے آفس جاؤ اور اسے رپورٹ کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی سارے محلے کو خبر ہو جائے گی اور 100 کہانیاں بنے گی۔ تم دونوں وہاں جاؤ، میں تمہیں شہود کا کارڈ بھی دے دیتی ہوں، وہ بہت انصاف پسند شخص ہے، بس ایک دفعہ اسے خبر کر دینی ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ بھابھی صحیح کہہ رہی تھی، اس نے خاموشی سے مان لیا۔ بھابھی کارڈ لینے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے پورشن کی طرف چلی گئی تھی۔ دونوں گھروں کے درمیان 5-6 فٹ کی دیوار تھی جو دونوں پورشنز کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ دیوار کے درمیان میں ایک لوہے کا دروازہ نصب تھا جس کی وجہ سے دونوں پورشنز میں آنے جانے کے لیے گیٹ اور گلی کا راستہ استعمال کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ لائبہ بیچارگی اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ زوفی خاموش دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کا انداز اکتایا ہوا تھا، وہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جو بھی نقصان ہوا تھا وہ اگرچہ نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا، مل ملا کر بھی 1 لاکھ کے قریب مالیت کا سامان غائب تھا۔ ماما پاپا کی بڑی محنت، ایمانداری اور محبت و لگن سے اکٹھی کی جانے والی جمع پونجی کتنی آسانی سے لٹ گئی تھی۔ ٹیلی فون کا کیبل کاٹ دیا گیا تھا، وہ تعصب سے کٹی تار کو گھورتی رہی۔ صرف کل ایسا ہوا تھا کہ ان دونوں کے پاس موبائل فون نہ تھے۔ اعصاب مسلسل ذہنی و جسمانی کوفت کا شکار ہو رہے تھے۔ دونوں کارڈز اپنے پاس رکھ لو۔ واپس آ کر ماجبی بھابھی نے دونوں کارڈز لائبہ کو تھمائے۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی، مگر کیا کروں، وقاص کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے شہود کو بھی فون کر دیا ہے، کہہ رہے تھے جو بھی پہلی فلائٹ ملی وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تم اللہ کا نام لے کر جاؤ، میں فوزان صدیقی کو بھی فون کر دوں گی۔ لائبہ کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے مزید تسلی دی۔ بھابھی میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ وہ بھابھی کے ساتھ نہ چلنے پر پریشان ہو گئی۔ اکیلی کیوں؟ زوفی ہے نا؟ بھابھی نے خاموش مہر بالب غمزدہ زوفی کی طرف دیکھا۔ نہیں بھابھی، مجھ سے کہیں بھی نہیں جایا جائے گا، ساری رات کی فکر اور خوف سے اب میرے اعصاب چٹک گئے ہیں، 2 قدم چلنا بھی محال ہے۔ زوفی کے ٹوٹے پھوٹے لہجے سے ہی اس کی خراب شکستہ حالت، کشیدہ اعصاب کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ لائبہ نے فوراً ہی آگے بڑھ کر بے حوصلہ ہوتی زوفی کو گلے لگا کر تھپکی دی۔ اچھا اب زیادہ مت سوچو، پہلے ہی 12 بج رہے ہیں، اگر رپورٹ کرنے میں تھوڑی بہت اور دیر ہو گئی تو پولیس والے بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ فوزان ایسا تو نہیں، پھر بھی تم جلدی کرو اور اکیلی ہی چلی جاؤ۔ بھابھی نے دونوں کو پرشفقت انداز میں باری باری ساتھ لگا کر تسلی دی۔ لائبہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے کافی ملگجے ہو رہے تھے، اس حالت میں تبدیل کرنے کو دل ہی نہیں مانا۔ پاؤں میں سینڈل اڑیس کر الماری سے قدرے بہتر شال نکال کر کندھوں پر لپیٹی اور بغیر منہ دھوئے بال سنوارے اس نے بیگ کندھے پر لٹکا کر واپس باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ لائبہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ تمہیں کارڈ سے ہی پتہ چل جائے گا، اپنی گاڑی ہے، آرام سے چلی جانا۔ لان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے انہوں نے اس کی ایک دفعہ پھر ہمت بندھائی، پھر جیسے ہی گراج کی طرف نظر اٹھی تو ایک دم ہول اٹھی۔ ہائے اللہ، لائبہ گراج میں گاڑی نہیں ہے، کہیں وہ بھی تو چوری نہیں ہو گئی؟ لائبہ کو دیکھتے انہوں نے ایک دفعہ پھر گراج کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں اب گاڑی نہیں تھی۔ نہیں، وہ کئی دنوں سے تنگ کر رہی تھی، کل تنگ آ کر میں اسے ورک شاپ ہی چھوڑ آئی تھی۔ شکر خدا کا، انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، ہماری گاڑی بھی گھر پر نہیں ہے، پرسوں لاہور جاتے ہوئے شہود ساتھ لے گئے تھے، کہہ رہے تھے جہاز سے جانا ہے، ڈرائیور گاڑی فیکٹری میں چھوڑ دے گا، مجھے تو خود کہیں نہیں جانا تھا، خیال ہی نہ آیا کہ واپس منگوا لوں، میرا ہی دماغ خراب تھا، گاڑی لے جانے سے ہی روک دیتی۔ ایسا کرو تم ٹیکسی یا رکشے سے چلی جاؤ، بھابھی نے مشورہ دیا۔ جی اچھا۔ اب جائے بنا چارہ بھی نہ تھا، وہ بھی تنہا، اس نے بے دلی سے رضامندی دے دی تھی۔ آپ کے یہ صاحب آخر کب فارغ ہوں گے؟ 1 گھنٹے سے اوپر ہو چلا ہے مجھے یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہوئے۔ انتظار کی کوفت سے تنگ آ کر وہ کانسٹیبل پر برس پڑی۔ عجیب بد دماغ شخص تھا جو نہ ہی اس کا کارڈ اندر بھیج رہا تھا اور نہ ہی اسے اندر جانے دے رہا تھا۔
1 گھنٹے سے وہ اسے بار بار اپنی گندی خونخوار نظروں سے گھورنے لگتا تھا۔ اس کی نظریں وہ مسلسل اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ اس بد تہذیب شخص کو برداشت کرتی رہی تھی۔ اب اس میں مزید برداشت کا ضبط نہیں رہا تھا۔ چپ کرو بی بی، خواہ مخواہ تنگ مت کرو، کہا ہے نا صاحب فارغ نہیں، جب ہوں گے میں اندر اطلاع کر دوں گا۔ اس نے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے لائبہ کو جھڑک دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بل کھانے لگی، پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آ جاتے ہیں دماغ چاٹنے، فارغ تو ہم بیٹھے نہیں ہوتے جو فوراً ہی ان کی خدمتوں کے لیے چل پڑے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے اپنے مسئلے لے کر آ جاتے ہیں۔ شکایت کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی ان لوگوں کو۔ ہم بھی انسان ہیں، سرکار کے ملازم ہیں۔ وہ لائبہ کو مسلسل گھورتے اور پھر کچھ کہہ رہا تھا۔ لائبہ کے اندر اب برداشت کی ہمت نہیں رہی تھی۔ کوئی انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کہیں نہ کہیں تو جا کر ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وہ کانسٹیبل کی بات کاٹتے ہوئے درمیان میں ہی بول اٹھی، بلکہ چیخ اٹھی تھی، او یو شٹ اپ، تم سرکار کے ملازم ہو نا، تو پھر ملازم بن کر رہو۔ دکھ کی زیادتی سے لائبہ کا سانس پھولنے لگا تھا۔ یہ پولیس چوکیاں اسی لیے قائم کی گئی ہیں کہ یہاں ہم لوگ اپنی شکایات درج کروائیں۔ اگر تم لوگ متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، ان کی شکایات سنتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تمہارا فرض ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن ہم لوگوں کی فلاح کے لیے ہے اور تم لوگوں کا فرض ہے کہ ہماری شکایات سنو۔ تم لوگ اگر کچھ کرتے ہو تو مفت میں نہیں کرتے، تنخواہ لیتے ہو، روز اپنی جیبیں بھرتے ہو، وہ الگ۔ ہم جیسے لوگوں کے خون پسینے سے حاصل کی گئی کمائی سے جو ٹیکس اور جرمانے حاصل کیے جاتے ہیں، وہ تم جیسے احساسات سے عاری ضمیر فروش لوگوں کو پالنے کے لیے، تمہاری طلب کے پیٹ بھرنے کے لیے ہی کام آ رہا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو اور جو تنخواہ لیتے ہو اسے حلال بھی کرو۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ کانسٹیبل کو گھور رہی تھی۔ وہ تو حیران تھا، ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو ان کی نظروں اور جملوں سے خائف ہونے کے بعد ان کے پیٹ بھرنے کو مٹھی گرم کر دیتی۔ کرتی ہوں میں فون، اتنی دور سے میں یہاں تمہاری لفاظی سننے نہیں آئی۔ لائبہ نے ایک دم ٹیبل پر رکھا فون اپنی طرف گھسیٹا۔ وہ سچ مچ ڈر گیا۔ لائبہ کے اندر کبھی کبھار ہی تو ایسی جرت جاگتی تھی، نہیں تو وہ بہت ہی متحمل مزاج اور اندر سے وہی دبوں سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو چند سال پہلے بھی کسی گندی نظر سے یوں ہی سہم جاتی تھی۔ اب تو پہلے سے زیادہ بااعتماد ہو گئی تھی۔ چند سال پہلے اور آج کی لائبہ افتخار میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، بس یہ بات تھی کہ اس دور کی لائبہ افتخار ہر قسم کے داغ سے پاک و صاف تھی، اور آج کی لائبہ افتخار کے ماتھے پر کالا سیاہ داغ تھا جو اس کی زندگی کا دائرہ اس پر مسلسل تنگ کرتا جا رہا تھا، ہر مقام پر آڑے آ جاتا تھا۔ اب تو وہ زندگی کی اس تکلیف دہ اذیت اور معمول سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ احساس ذلت سے لائبہ افتخار کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ چھپک چھپک کر آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے اس نے ریسیور تھاما تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو بی بی؟ یہ تمہارے باپ کا فون نہیں ہے، بکواس بند کرو، میرے باپ تک مت جانا، نہیں تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ ایک دم چیخی تھی۔ کانسٹیبل یک دم ڈر گیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے اطراف دیکھا۔ اچھا بی بی آرام سے بیٹھو، میں بھیجتا ہوں صاحب کے پاس کارڈ۔ عجیب عورت ہو تم۔ لائبہ کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کانسٹیبل نے واپس کریڈل پر رکھ دیا، ساتھ ہی کسی کو آواز دی تھی، نذیر، اوے نذیر۔ چیخ کر پکارنے سے ایک درمیانی عمر کا چاقو چوپن پولیس اہلکار حکم کی تعمیل کو آ کھڑا ہوا۔ یہ کارڈ اندر صاحب کو دے آؤ۔ جان چھوٹے میری اس بی بی سے۔ مونچھوں پر تاؤ دیتے کینہ توز نظروں سے لائبہ افتخار کو دیکھتے ہوئے وہ دوسرے شخص سے مخاطب تھا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی بلاوے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ اس شخص کی رہنمائی میں اے ایس پی کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ شخص کمرے تک چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا۔ لائبہ نے دروازے پر دستک دے کر اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ جی آ جائیں۔ اجازت ملتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہو گئی تھی۔ کشادہ کمرہ تھا، بڑی چوڑی سی میز کے چاروں جانب کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ خالص سرکاری دفتر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آفیسر کی کرسی خالی تھی۔ اے ایس پی صاحب کی موجودگی معلوم کرنے کے لیے لائبہ نے کمرے کے چاروں جانب نظریں دوڑائیں۔ موصوف بائیں جانب دیوار سے منسلک الماری کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ کسی بھاری بھرکم فائل میں سر کھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اندر آنے والی لائبہ افتخار پر بھی رخ موڑ کر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ معاف کیجیے گا سر، لائبہ نے قدرے گھنکار کر
اس قدر مصروف حضرت صاحب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز تشریف رکھیے۔ اس شخص نے اسی مصروف انداز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ لائبہ اندر ہی اندر ASP کی اس مصروفیت پر لعنت بھیجتی، کوستی بل کھاتی بیٹھ گئی تھی۔ 1-1.5 گھنٹہ انتظار کی خوف نے اسے کافی بدمزہ کر دیا تھا۔ وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ اضطراب، اذیت اور فکر مندی نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اب تو اسے اپنے اعصاب بھی جواب دیتے محسوس ہو رہے تھے۔ پہلی نظر سے لے کر اب تک اس کے تمام تاثر غلط ثابت ہو رہے تھے۔ بھابھی کی موصوف کے بارے میں کہی گئی تمام باتیں غلط ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی سر نیچا کیے میز کی چکنی سطح پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ جی تو آپ لائبہ افتخار ہیں؟ میری آپ کی ماجبی بھابھی سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ… اگلے الفاظ فوزان صدیقی کے لائبہ افتخار پر نظریں پڑتے ہی منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ لائبہ کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کرسی میں موجود اندیکھے سپرنگ نے اسے باہر اچھال دیا ہو۔ لمحوں میں وہ کانٹوں بھری بہت لمبی مسافت طے کر گئی تھی، اپنے دائیں بازو کی کلائی کو بائیں ہاتھ سے مضبوطی سے تھامتے ہوئے۔ اسے بہت کچھ یاد آتا گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس طرح زندگی میں کبھی اچانک دوبارہ بالکل انجانے میں اس مہربان اجنبی شخص سے ملاقات ہو سکی ہے، وہ بھی اس کے روبرو کسی اور مقصد کے سلسلے میں۔ وہ تو اس جان لیوا حادثے کے بعد کئی مہینوں تک اس کے خوابوں میں آتا رہا تھا، اس کی ہمت بندھاتا، اسے زندہ رہنے کا ایک نیا سبق پڑھاتا تھا، اور پھر اچانک غائب ہو جاتا تھا۔ اور اب جب وہ اس شخص کو سراب سمجھ کر، رحمت کا فرشتہ جان کر بالکل بھول چکی تھی، تو پھر یہ اس کے سامنے مجسم اپنی مہربانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پہلی دفعہ اس کی فوزان صدیقی سے جن حالات میں ملاقات ہوئی تھی اور اب جس طرح ہو رہی تھی، دونوں بالکل مختلف تھے، مگر حوالہ وہی تھا۔ ایک مظلوم تھا تو دوسرا دادرسی کرنے والا تھا، ایک زخمی تھا تو دوسرا مرہم جوئی کرنے والا تھا، ایک پولیس آفیسر تھا تو دوسرا تعلق مظلوم عوامی لڑکی کا تھا۔ آپ… لائبہ کے ہونٹ بھی نیم وا ہوئے تھے، پھر اس نے سختی سے ہونٹوں کو بھینس لیا۔ اپنی ذات کا اشتہار دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خود اذیتی کے لمحات اگرچہ بہت ہی اذیت ناک ہوتے ہیں، ان دونوں کا ساتھ بھی تو بہت لمحاتی سا تھا۔ کوئی ایک لمبی چوڑی کہانی دونوں سے منسوب نہ تھی جسے یاد کرنے میں وہ عمریں گزار دیتی یا اپنی ذات کو مزید اذیت کی بھٹی میں دھکیلتی۔ یہ تو سامنے والی شخصیت کا شاید نصب العین ہی دوسروں کی خدمت کرنا تھا، مشکل میں ان کے کام آنا تھا، اس کا فرض ہی عوام الناس کی مدد کرنا تھا۔ پھر وہ کیوں ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھوئی رہتی، انسانیت کے رشتے کو خواہ خواہ کوئی بے نام سی رفاقت کا نام سونپتی۔ وہ خود سے بہت اچھی طرح آگاہ تھی، بہت اچھی طرح اپنی حقیقت جانتی تھی، خوش فہمیوں اور خوش گمانیوں سے ہمیشہ خود کو دور رکھا تھا۔ اس سامنے والے شخص کی بے نام سی یاد کو ہمیشہ کے لیے دل کے ایوانوں میں تازہ رکھنے کے لیے اس کے ماتھے پر چمکتا ہوا کالا سیاہ دھبا ہی تو کافی تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر ڈھہ گئی۔ وہ اسے بھولی کب تھی، کبھی یاد نہیں کیا، بطور خاص اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سب کو اس اجنبی مہربان کے احسان کا علم تھا، پھر بھی کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بے نام اجنبی غیر مانوس بے رنگ لمحاتی رفاقت پر ایمان لے آئی تھی۔ ہمیشہ اپنے محسن کے طور پر اسے یاد کیا تھا۔ جب کبھی بھی ذلت و شرمندگی کا سامنا ہوا، آنکھوں میں بے نور دیے جلنے لگے، تو اس شخص کی یاد ہمیشہ دل میں آ سماتی تھی۔ وہ اس کا محسن تھا، وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ پہلی نظر میں قائم ہونے والا تاثر ابھی بھی قائم تھا۔ لائبہ نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا، بالکل بے تاثر انداز میں فوزان صدیقی کو دیکھا تھا، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو، یوں مخاطب تھی جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔